آج مجھے ایسا دکھ ہوا، ایسا دکھ ہوا۔ ہمارے ماحول میں، ہماری مسجد میں لوگ تصویریں لیں۔ میرے نزدیک علماء سو ہیں وہ جنہوں نے تصویر کے بارے میں سکوت یا تصویر کے بارے میں تعویلات یا تصویر کے بارے میں تساہل بڑھتا ہے، وہ علماء سو ہیں، اور اللہ اس چیز کا حساب دے گا۔ اللہ اس چیز کا حساب اللہ دے گا۔ مجھے اس کا بڑا فکر ہے، مجھے اس کا بڑا غم ہے۔ اس کی بات کیا علماء، کیا عوام، کیا دیندار، کیا بے دین، سب ایک ہیں، سب ایک ہوئے ہوئے ہیں، سب ایک ہوئے ہیں، سب ایک۔ ہر ایک کی جیب میں موبائل، بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے۔ یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے، اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے۔ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانیت کی مدد کرنا ہے اور فحش کے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی۔ دیکھو بھائی بات یہ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ حرام چیز تو لوگ کہیں گے کہ یہ حلال ہے، وہ حرام تھا، حالانکہ وہ حرام کی بدلی ہوئی شکل۔ اللہ کے واسطے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اسے توبہ کرو۔ یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے جس کو لوگ فتنہ نہیں سمجھتے۔ مانا اس کا گڑے جیسے بڑھتے مسلح کی طرف، جیل میں اگر ایک چمنی بھی ہوتی نکال کے باہر دے دیتے یا باہر کے رکھ دیتے، تو فرماتے کہ جیل میں وہ بت پڑا ہوا ہے پیسے کا، پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ تو میرے دوستوں لوگ عمل کا تعلق فتوے سے نہیں تقوی سے ہے۔ وہ تو فتوے سے شاید صحت کا تعلق ہو، لیکن قبولیت کا تعلق تو محض تقوی سے ہے۔ جنہیں اپنے عمل کے اللہ کے یہاں قبول کرانے کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ان باریکیوں کو وہ دیکھتے ہیں، ان باریکیوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ میں کیا بتاؤں، مفتی بننا آسان ہے، متقی بننا مشکل ہے۔ مفتی تو بہت مل جائے گا سینکڑوں، لیکن متقی نہیں مل رہی۔ اور یاد رکھنا، جو آدمی متقی نہ ہو مفتی ہو ہی نہیں سکتا، جو متقی نہ ہو وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا، مفتی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں فتویٰ دینے میں، اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں۔